إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. حضرات گرامی، ہر مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد ایک مقام اور حیثیت رکھتی ہے. یہ مسجدیں مسلمانوں کی آن بان شان اور پہچان ہے، اور ایک مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مرتبہ جو مسجد بن گئی تو تا قیامت وہ مسجد قائم رہے گی. یعنی جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بنا دی گئی وہ زمین ایسی ہو گئی کہ قیامت تک وہاں پر وہ مسجد کا نام و نشان باقی رہے گا. یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جنت کے باغات ہیں، رحمت کے فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. مسجد کے اندر خیر خواہی اور نیکی وجود کے اندر آتی ہے، دین وجود میں آتا ہے. مساجد کے اندر خیر و شر کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تاکہ آدمی خیر کو، اچھائی کو، نیکی کو اپنائے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. آدمی کسی بھی چیز کا اندازہ کرنا چاہے کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا عزت ہے، تو سب سے پہلے آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کا تعلق کس کے ساتھ ہے. مثلا ایک بیٹا ہے اور اس کا باپ ڈاکٹر ہے تو آدمی کے دل کے اندر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے. اور اگر بتلایا جائے کسی ایم پی کا بیٹا ہے تو اور زیادہ عظمت اور قدر اس کے دل کے اندر آتی ہے. اور اگر بتلایا جائے کہ کسی پردھان منتری کا بیٹا ہے تو عزت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس کی نسبت، اس کا تعلق ایک باعظمت شخصیت کے ساتھ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے جب ہم مسجد کے تعلق سے دیکھتے ہیں، مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ ایسے گھر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور ان مسجدوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور جب مسجد کا تعلق، مسجد کی نسبت، مسجد کا ربط اور ضبط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے مساجد دنیا کے اندر سب سے بہتر مقام اور جگہ ہے. روایات کے اندر آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھانے کا ارادہ کیا، جب زمین دنیا کے اندر نہیں تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، تو ایک بلبلہ اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے زمین کا آغاز کرتے ہیں، زمین بنانی شروع کرتے ہیں. اور اس جگہ پر سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلا مکان اگر کوئی بنایا گیا ہے وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ. تو پتہ چلا دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر کس کا بنایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا گیا. تو یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے. مسجد کے اندر آدمی آتا ہے، دین کی باتیں، خیر کی
کی باتیں، نیکی کی باتیں سنتا ہے تو دل کا اندر ایک جذبہ، ایک شوق، ایک لگن پیدا ہوتی ہے کہ میں دین پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی دنیا بھی بنا لوں اور اپنی آخرت بھی بنا لوں۔ یہ مسجد ایسی نعمتیں ہیں۔ مسجدوں کو غیر تو آباد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، شرک کرنے والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے۔ مسجد کو آباد کرنے والے مسلمان ہیں، اور مسلمان کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے ایمان والے جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ، بہترین مکانات اگر کوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُهَا، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ مکروہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ کیا ہے؟ بازار ہے۔ حالانکہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بازار جاتا ہے اور جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے وہ بازار ہے۔ اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان کا محلہ ہو، مسلمان کا معاشرہ ہو، وہاں مسجد نہ ہو تو بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے، بڑا تعجب لگتا ہے۔ کیوں؟ مسجد وہی ہوگی جہاں مسلمان ہوں گے، لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجد بنا دی بڑی عالی شان اور وہ جگہیں چھوڑ کر مسجد ویران پڑی ہے۔ مسجد بنائی کیوں تھی؟ مسجد تو آباد کرنے کے لیے بنائی تھی، مسجد تو اس لیے بنائی تھی تاکہ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر اللہ کیا جائے، اللہ کے دین کی باتیں کی جائے، اور وہ مسجد بڑی عالی شان ہے، وہاں پر نظر آتا ہے ایک دو مسلمان کے گھر۔ یہ ہے مسلمان کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اس کے یہاں مسجد کی کیا اہمیت ہونی چاہیے تھے، اور یہ کیا اس کو بنا کر چھوڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو قباء کے اندر 14 دن ٹھہرے، اور وہاں پر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا مسجد قباء بنائی، جس کو قرآن پاک کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ پوری شریعت کا نچوڑ اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ آج مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ یہ میری مسجد ہے، میرے محلے کی مسجد ہے، ارے اس میں ہماری چلے گی۔ مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے گی، اور جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے تو منافقوں نے مسجد بنائی تھی، اس کو مسجد نہیں کہا گیا، اس کو زرار کہا گیا، مسجد زرار، یعنی نقصان پہنچانے والی جگہ۔ منافقوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی، اور نبی علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے، آپ سے کہا ایک نماز برکت کے طور پر آپ پڑھا دیں، تو نبی علیہ السلام انسان ہی تو تھے، آپ نے کہا جب میں سفر سے واپس آؤں گا میں نماز پڑھا دوں گا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر نہ جائیے، وہ مسجد تقویٰ نہیں ہے، مسجد زرار ہے، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھی، اس مسجد کو مسجد کو ختم کروا دیا، منہدم کروا دیا۔ یہ مسجد نہیں ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنی صدارت کو اونچا دکھانے کے لیے، مجھے پہچانا جائے تو ہم مسجدیں بنا دیں۔ مسجد کی ایک حیثیت ہے، پورا محلہ ایک مسجد کو نہیں سنبھال سکتا۔ ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہر ایک چیز کا بندوبست کرتے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پورا ایک محلہ ہے۔ مسجد کی حفاظت کے لیے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مسجد بھی ہماری ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو اپنے گھر کا انتظام نہیں کیا، آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے مہمان ہوئے، 7 مہینے تک رہے۔ تو ایک پلاٹ خالی تھا، وہ پلاٹ وہاں پر کھجوریں سکھائی جاتی تھی اور ان کا جو کھاری بولتے اپنی زبان کے اندر چوہارا بنایا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ یہاں مسجد بنائی جائے۔ تو آپ نے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ 2 یتیموں کی جگہ ہے، 2 یتیم بچے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے معاوضہ یعنی قیمت دینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہم بخوشی، اللہ کا گھر بن رہا ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے معاوضہ دیا، ان کو قیمت دی، روپیے دیے کہ یہ روپیے رکھو اور یہ پلاٹ مسجد کے لیے دے دیا جائے۔ چنانچہ وہاں مسجد بنائی۔ آپ آئے، مہمان کن کے یہاں رہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مہمان رہے، اور سب سے پہلی فکر کی کہ مسجد بنائی جائے، جس کو آج مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ امت کو یہ سبق دیا، امت کو یہ پیغام دیا، کوئی زبردستی جگہ، کوئی جگہ پر آدمی قبضہ کر لے اور مسجد بنا لے تب بھی وہ مسجد نہیں ہوگی۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی تو ایک مرتبہ انگریز کے پاس ایک فیصلہ گیا کہ ایک جگہ ہے جس پر ہندو اور مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے تھے، اور مسلمانوں نے کہا اگر یہ جگہ ہمیں مل جائے گی تو ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور ہندوؤں نے کہا اگر یہ جگہ ہمیں مل جائے گی تو ہم یہاں مندر بنائیں گے۔ اب ہندو مسلم والا مسئلہ ہو گیا۔ اب مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہ نہیں، اگر مسجد جگہ ہمیں ملے گی ہم مسجد بنائیں گے، اور مندر غیر مسلم بھائی یہ بھی کوشش کرنے لگے۔ اب اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز کے پاس معاملہ جاتا ہے تو انگریز کیا کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو فیصلہ کروا دے؟ تو ہندوؤں نے بھی کہا کہ ایک بزرگ ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ جگہ ان مسلمانوں کی ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو بھائی۔ یہ تھی عقیدت، یہ تھی محبت۔ آج تو مسلمان ایک عالم کی عزت نہیں کرتا ہے، غیر تو کیا کرے گا؟ چنانچہ وہ بزرگ بالکل تیار نہ ہو، وہ یہ کہنے لگے کہ میں ایک انگریز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں انگریز کی شکل دیکھوں، اتنی نفرت تھی۔ لیکن ان کو کسی طریقے سے راضی کیا گیا کہ آپ چاہے شکل نہ دکھائیں، آپ اپنا منہ ادھر کر لیں اور پیٹھ جج صاحب کی طرف کر لیں، فیصلہ جو کرنے والا ہے اس کی طرف کر لیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ وہ بزرگ آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، کسی ہے۔ اور آج ہم ہوتے کہ یار تم نے مسلمان کے خلاف بول دیا، جگہ کس کی تھی وہ دیکھی جائے گی۔ اور اس وقت انگریز نے یہ کہا
کہ مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. کیا کہا؟ مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. اور اس وقت ان ہندوؤں نے اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر کے وہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی. خود زبردستی کسی کی زمین لینے سے مسجد بھی نہیں بنائی جا سکتی. یہ تو دور. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، امت کو سبق دیا کہ اگر یتیم ہے تو ان کو روپیے پیسے دے کر وہ زمین دی گئی اور پھر وہ مسجد بنائی گئی. اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی فکر کی مسجد بنانے کی. اور وہ مسجد نبی بڑھتی گئی. جیسی جیسی لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی، مسجد کے اندر خوبصورتی اور مسجد کے اندر ترقی ہوتی گئی، اور آج اسے مسجد نبی کہا جاتا ہے. دنیا کے اندر 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی فضیلت، جس کی عظمت قرآن اور احادیث کے اندر آتی ہے. کون کون سی ہے؟ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور بیت المقدس ہے. اور ایک چوتھی مسجد کا بھی تذکرہ آتا ہے احادیث کے اندر، مسجد قباء کا. یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں کہ آدمی ان کے لیے اگر سفر کرنا چاہے، زیارت کرنا چاہے تو شریعت اجازت دیتی ہے. ورنہ دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، جتنی بھی مقدس جگہ ہے، وہ ساری کی ساری برابر ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ان جو مساجد کی تعریف آئی ہے، ان مساجد کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں، وہ قرآن اور احادیث کے اندر آئی ہے. کہ مسجد قباء کے اندر آدمی چل کر جاتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. بیت اللہ کے اندر نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی کا نماز پڑھے گا 50,000 نماز کا ثواب ملے گا. بیت المقدس کے اندر بھی فضیلت ہے، جہاں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے اور امامت نبی علیہ السلام نے کروائی. تو یہ مسجد کا مقام ہے. تو مسجد ایک مسلمان کا اٹوٹ حصہ ہے. بغیر مسجد کے ایک مسلمان محلہ ہو جستا نہیں، پسند نہیں آتا. لیکن اگر یہی ناک کا سوال بن جائے، یہی آدمی یہ سوچے، اگر اس سے پوچھ لیا جائے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، تو اگل اور بغل جھانکے گا اور مسجد کے بارے میں بہت بڑی باتیں کرے گا، بہت بڑی باتیں سنا دے گا. لیکن دین کے بارے میں بالکل کورا، دین کے بارے میں بالکل معلومات نہیں، جانکاری نہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا فن خواہ اور معلومات کا جانکار سمجھے گا. دنیا کے اندر بگاڑ کیوں آیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر بگاڑ کیوں آیا ہے؟ آج ہر چیز کے اندر آدمی سہولت دیکھتا ہے. سہولت ہے کہ پہلے جہاں نماز ہوگی وہاں جائیں گے، وہاں 8 رکعت ہوتی وہاں جائیں گے. خوب سہولت ہے. یہ نہیں دیکھے گا. آدمی شادی کے موقع پر جاتا ہے، شادی کا کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ابھی آدھی گھنٹہ ہے. کیا ہے؟ تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گئی. کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گئی، آ جائے گا، بن جائے گا. اور جیسے امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائے، او ہو کیا ہو گیا. ارے بھائی وہ بھی تو انسان ہے. یعنی کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتا ہے، اور نماز کے انتظار کے اندر ہم 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے. جب آپ انتظار نماز کے اندر بیٹھے ہو تب نماز کا ثواب ملے گا. اگر امام کے انتظار میں بیٹھو نماز کا ثواب نہیں ملے گا. شریعت کہتی ہے آپ امام کے انتظار میں نہ بیٹھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھیں. بہت ساری جگہوں کے اندر نماز کا وقت طے نہیں عشاء کا. جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مجمع زیادہ ہو گیا تو نماز کھڑی کر دی جاتی ہے. تو کس کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے بتاؤ؟ نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے اگر ہمیں ثواب لینا ہے. اگر امام کے انتظار میں بیٹھو گے نماز کا ثواب نہیں ملے گا. احادیث کے اندر آیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین پھٹ جائے گی، سورج بے نور کر دیا جائے گا، چاند ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان گالوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی
اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان کا دل کس سے لگا ہوا ہو؟ مسجد سے لگا ہوا ہو. اب مسجد کے اندر آتے ہیں، ہمارا سارا جھگڑا مسجد کے اندر ہمیں یاد آتا ہے. مسجد کے آداب ہیں. آپ کورٹ کے اندر جاؤ گے، وہاں جانے کے آداب ہیں. مسجد کے اندر آؤ، دہنا کھاؤ مسجد کے اندر. دعا یاد ہے؟ دعا پڑھو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہاں دیکھو، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد آپ پڑھو. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ